الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح من ركبها قد نجا ومن تخلف عنها غرق. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیارے پیغمبر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے قاری صاحب یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے۔ سننے والا کہتا ہے کہ اگر سنت ہے تو خیر ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو پھر اس کی اہمیت تھی۔ حالانکہ کوئی کام، کوئی معاملہ بغیر سنت کے ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو وہ اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہیں ہے تو پھر وہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا ٹھپا اور ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ بندہ بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے۔ لہذا سنت کی ایک اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو فرشتے آئے۔ انسان تو ہم بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن انسانوں میں مختلف تھے۔ ہم بھی انسان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، لیکن انسانوں سے مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، سوتے تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارے سونے کا انداز اور ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ٹانگیں کہاں ہیں، ہمارا سر کہاں ہے، ہمارے ہاتھ کہاں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کو پتہ چل جاتا تھا کون آیا ہے۔ اس لیے فرشتے جب آپ کے پاس آئے، وہ ایک سرہانے کھڑا تھا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ مثال کس کو سنائیں گے؟
سوئی ہوئی ہے، دل اور دماغ جاگ رہا ہے، دل اور دماغ جاگ رہا ہے۔ آپ ان کی مثال بیان کریں۔ وہ جب مثال بیان کرنے لگا پھر فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے، آپ سوئے ہوئے کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ان العین نائمۃ، اس شخص کی آنکھ سوئی ہوئی ہے اور دل جاگ رہا ہے، لہذا جو ہم مثال بیان کریں گے یہ ساری مثال سمجھ جائے گا۔ کہا پھر مثال بیان کرو؟ کہا مثال اس شخص کی یہ ہے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہے، اور اس محل میں اس نے بڑا وسیع دسترخوان لگایا ہے، اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگائے ہیں اور رنگا رنگ کے مشروبات اس میں رکھے ہیں۔ اور اس سب سے بڑے بادشاہ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ اس کھانے کی۔ اب وہ اس کا غلام جاتا ہے، وہ جا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ دعوت دیتے ہوئے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ اجنبی ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں قوم سے ہے۔ جو بھی اس کو ملتا ہے ہر ایک کو وہ دعوت دیتا ہے، اور جس نے اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیا تو اس نے اس دسترخوان سے کھا لیا، اور اس کا بادشاہ جو ہے جس نے وہ محل تیار کیا ہے وہ خوش بھی ہو گیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو نہ وہ محل میں آیا، نہ اس نے طرح طرح کے کھانے کھائے، نہ رنگا رنگ کے مشروبات پیے، اور اوپر سے اس کا مالک بھی ناراض ہو گیا کہ میں نے اس کو دعوت دی تھی کھانے کی اور طرح طرح کے کھانے اس کے لیے سجائے تھے، اور اس بندے نے انکار کر دیا کہ جاؤ جاؤ ہمیں تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مالک بادشاہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا۔ کہتے یہ مثال ہے۔ کہتے مثال تو بیان کرتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دو ان کو، اس مثال سے مراد کیا ہے؟ کہا اس مثال سے مراد یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس نے محل تیار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو محل بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر دسترخوان طرح طرح کے کھانے سجائے ہیں اور رنگا رنگ کے مشروبات اس نے رکھے ہیں، اور اس شخص کو جو سویا ہوا ہے اس کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو۔ اس نے لوگوں کو دعوت دی، اور جس نے تو اس کا کہنا مان لیا اور وہ اس محل میں آ گیا، وہاں سے کھائے گا اور اس کا رب بھی خوش ہوگا۔ اور جس نے اس سوئے ہوئے شخص کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ نہ محل میں پہنچا، نہ دسترخوان سے کھایا، نہ طرح طرح کے مشروبات اس نے پیے، نہ ہی اس کا رب خوش ہوا، اس کا مالک بھی ناراض ہے۔ پھر وہ فرشتے یہ مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اپنی بات کے آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ فَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ،
صرف اور صرف آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرق کر سکتے ہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے کافر کون ہے، مسلمان کون ہے منافق کون ہے، عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے، توحید کیا ہے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے سنت کیا ہے، یہ فرق ایک ہی لال کریں گے، وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ کس کی نماز قبول ہونی ہے کس کی نہیں، یہ فرق کون کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں، پڑھ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ تیری نماز نہیں ہے، تیری نماز ہو گئی ہے؟ یہ فرق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس شخص نے 3 بار نماز پڑھی تھی، آپ نے 3 بار یہی کہا کہ تیری نماز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو سنت رسول کے مطابق نماز نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ وہ پورے نماز میں ایک سنت کو چھوڑ رہا تھا، ایک عمل کو چھوڑ رہا تھا، وہ اعتدال کی سنت تھی، اعتدال کی سنت کو چھوڑ رہا تھا جس پر آپ نے کہا تیری نماز نہیں۔ 1-2 مثالیں دے کر جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھنا ہو تو زیادہ تر بات یہ حج میں سمجھ آتی ہے۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی جب اپنے ہوٹل سے نکلتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے وہ یہ لباس اتار دے اور 2 چادریں پہن دے۔ وہ کہے کہ نہیں یہ لباس تو پاک ہے، صاف ستھرا لباس ہے، بڑا قیمتی لباس ہے، پہن لے۔ اس سے کہا جائے گا نہیں اس کو اتارنا ہوگا، بات دراصل سنت کی ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ لباس پہن کے حج کرنا نہیں ہے، آپ کو 2 چادریں پہننی ہوں گی۔ وہ اگر کہے کہ میں نے ساری زندگی 2 چادریں پہنی نہیں ہیں، میں تو پینٹ شرٹ پہنتا رہا، میں تو شلوار قمیض پہنتا رہا، مجھے تو بادلی بھی نہیں آتی، میں تو انہی کپڑوں میں جو ہے وہ حج کروں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ تیرا حج نہیں ہوگا۔ بات دراصل سنت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے ہی پہنے ہیں، ایک چادر تہبند ہے اور ایک اوپر کی چادر ہے۔ یہ تو پہنے گا تو آپ کا حج ہوگا۔ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ سب سے بڑے ولی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کو ان 2 چادروں میں ہی حج کرنا ہوگا۔ بات دراصل سنت کی ہے، بات دراصل سنت کی ہے۔ وہ شخص کہے کہ تم جاؤ مینا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہتا ہوں، میں نے تو مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا کہ میں حج کرنے جاؤں گا، وہاں بیت اللہ میں جا کے نمازیں پڑھوں گا، ایک نماز 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مینا میں تم جاؤ، میں نہیں جاتا، میں بیت اللہ میں رک کر نمازیں پڑھوں گا، میں 1 نماز پڑھوں گا تو 1 لاکھ نماز کا اجر ملے گا۔ مینا میں تم جا کر پڑھو گے تو تمہیں 1 لاکھ نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لہذا میں یہیں رہتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا نہیں، تجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مینا پہنچنا ہوگا۔ کیوں؟ بات دراصل سنت کی ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ کو بیت اللہ سے نکلنا ہے، مینا میں جانا ہے۔ اب وہ مینا میں پہنچ گیا ہے، 8 ذو الحجہ ہے، اور صبح اٹھا تو 9 ذو الحجہ تھی، اور اس کو کہا اب اس علاقے کو چھوڑنا ہے اور عرفات میں جانا ہے۔ وہ شخص کہے کہ
فرق ہے، یہاں بھی پتھر ہیں وہاں بھی پتھر ہیں، یہ بھی پہاڑی علاقہ ہے وہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے وہاں بھی اللہ ہے، میں یہیں بیٹھتا ہوں، کل پھر تم نے یہیں آنا ہے، میں عرفات نہیں جاتا۔ تو اس سے کہا جائے گا دراصل بات سنت کی ہے، عرفات میں جانا ہوگا، وہاں آپ کو ٹھہرنا ہوگا، اور وہ پھر منا سے نکلتا ہے اور عرفات پہنچتا ہے، 9 ذو الحجہ ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ آج تم نے یہاں عرفات کے میدان میں خطیب کا خطبہ سننا ہے، اور سننے کے بعد ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنا ہے، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی قصر ہے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھنی ہے۔ وہ کہے کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ میں اب نہ نماز کو چھوڑوں گا اور میں نہ سستی کروں گا، میں تو ظہر کو ظہر کے ٹائم پڑھوں گا اور عصر کو عصر کے ٹائم پڑھوں گا۔ اس سے کہا جائے گا دراصل بات سنت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں اور قصر سے پڑھی ہیں، اور پھر وہ 2 رکعتیں 4 دونوں رکعتیں دونوں نمازیں 2 رکعتیں کر کے پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ آج تو نے اس میدان میں بیٹھ کے دعائیں کرنی ہیں، اور اس میدان میں ہر بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ آج تک میں نے نمازوں میں سستی کی ہے، میں نمازیں چھوڑتا رہا ہوں، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں اللہ بہت سارے گناہ کیے ہیں اور مجھے اللہ تو معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو حاجی پہنچے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور آ کر ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہ کرے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جہنم سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ اس دن شیطان ینادی بالویل والثبور اپنی ہلاکت اور بربادی کو پکارتا ہے کہ میں مارا گیا، میں مر گیا، اس شخص پر میں نے 60 سال تک محنت کی، اس کو میں نے چوریوں پہ لگایا، اس کو میں نے ڈاکوں پہ لگایا، اس کو میں نے نماز سے دور کیا، اس کو میں نے دین سے دور کیا، قرآن کی تلاوت سے دور کیا، آج یہ حج کرنے پہنچ گیا ہے اور عرفات کے میدان میں اللہ سے کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے بہت دور تھا، میں نے نمازوں کو بھی چھوڑا، میں نے روزوں کو بھی چھوڑا، میں نے دین کو چھوڑا، دنیا دار بنا رہا، بہت چوریاں ڈاکے کیے ڈالے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ شیطان اپنی ہلاکت اور بربادی کو پکارتا ہے کہ مارا گیا، مر گیا، اس پر تو میں نے 60 سال محنت کی تھی، اس نے تو 2 جملوں میں اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اور وہ شخص بھی وہاں بیٹھا معافیا مانگ رہا ہے اپنے ساری، اور بیٹھے بیٹھے سورج غروب ہونے لگا اور وہ اٹھ کے مغرب پڑھنے لگا۔ سب لوگوں نے اس کو کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، تو ابھی مغرب نہیں پڑھے گا۔ وہ کہے گا میں نے تو ابھی اللہ سے معافی مانگی ہے کہ اللہ میں کوئی نماز چھوڑوں گا نہیں، کوئی نماز لیٹ نہیں کروں گا، اور میں سورج غروب ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ اسے کہا جائے گا یہاں آپ نہیں پڑھ سکتے، بات دراصل سنت کی ہے، آپ کو یہاں مغرب نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد یہاں عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے، وہاں جا کر جو ہے یہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ دراصل بات سنت کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ آج تم نے مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت نہیں پڑھنی، بلکہ سورج غروب ہوتے ہی عرفات کے میدان کو چھوڑنا ہے اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے۔ وہاں کب پہنچتے ہیں؟ رات کے 11 بجے پہنچیں یا رات کے 12 بجے پہنچیں یا رات کے 1 بجے پہنچیں، جب بھی پہنچیں گے پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر جو ہے وہ عشاء پڑھیں گے، پھر جا کے سو جائیں گے۔
وہ بندہ پہنچ گیا، مزدلفہ گیا، رب مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں پڑھی اور سو گیا۔ صبح اٹھا، 10 ذوالحجہ تھی اور لوگوں سے وہ پوچھتا پھر رہا ہے، لوگوں عید کا کیا ٹائم ہے، عید کا کیا ٹائم رکھا ہے؟ وہ کہیں گے آج عید نہیں پڑھنی، کیونکہ دراصل بات سنت کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے عید نہیں رکھی، عید دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ کہا نہیں، میں نے تو ساری زندگی عید کی نماز چھوڑی نہیں ہے، آج میں کیسے چھوڑ دوں عید کی نماز؟ عید کی نماز کب ہوگی؟ کہا جائے گا نہیں، حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی، بات دراصل سنت کی ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ آج تو نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ کہا میں کیوں؟ میں تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے عرفات کے میدان میں دعائیں کی تھی، اللہ اب میں شیطان کو کبھی شیطان کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ جہاں جہاں 3 جگہوں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، میں تو آج تینوں جگہوں پر کنکریاں ماروں گا۔ اس کو کہا جائے گا نہیں، آج صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، بڑے شیطان کو۔ دراصل بات سنت کی ہے، بات سنت کی ہے۔ اس نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، بال کٹائے، اس کو کہا کہ اب تو نے بیت اللہ میں جانا ہے اور بیت اللہ میں جا کر طواف کرنا ہے۔ آج ہم یہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، جس طرح نماز پڑھتا ہے پڑھتے رہتے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے باندھ کے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور ہاتھ نیچے رکھ کے پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، دوسروں کو چھیڑو مت اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس بندے کو جو ابھی بیت اللہ میں پہنچا ہے، اس کو کہا کہ تو نے طواف کرنا ہے، وہ کہے کہ نہیں، اس کو کہے کہ یہاں سے تو نے 7 چکر لگانے ہیں، وہ کہے کہ میں نے 8 چکر لگانے ہیں، تو آپ کہیں گے کیا؟ نہیں 8 چکر نہیں لگا سکتے، کیونکہ بات دراصل سنت کی ہے۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے، اگر 8 نہیں تو پھر میں 4 لگا لیتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، آج 4 چکر لگا لیتا ہوں۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، تجھے 7 ہی چکر لگانے ہیں، اور بات دراصل سنت کی ہے۔ وہ کہتا ہے چلو مان لیتا ہوں، 7 ہی لگاتا ہوں، لگا، تم ادھر سے لگاؤ میں ادھر سے لگاتا ہوں، تم اس طرف سے لگاؤ بیت اللہ کے 7 چکر، میں اس طرف سے 7 چکر ہی لگانے ہیں نا، بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے ہیں، تم اس طرف سے لگاؤ میں اس طرف سے لگاتا ہوں۔ آپ سب ان کو روکیں گے، محلے دار بھی روکیں گے، مسلک والے بھی روکیں گے، نہیں رک جاؤ، ادھر سے تم طواف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بات دراصل سنت کی ہے۔ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ لگا رہے جہاں لگا رہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے نا، وہ ادھر سے کرے وہ ادھر سے کرے، جہاں سے مرضی کرے، 7 چکر ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھے، نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھے۔ آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ 7 چکر آپ جو ہے وہ ادھر کو سیدھی طرف سے لگائیں گے، الٹی طرف سے نہیں لگائیں گے؟ وہ لگا رہا ہے تو لگانے دو، اس کو چھیڑو مت اور اپنے عمل کو چھوڑو مت۔ لیکن سب روکیں گے، نہیں آپ 8-7 چکر الٹے نہیں لگا سکتے۔ وہ کہیں گے میں نے بیت اللہ کے گرد لگائے ہیں نا، میں نے کوئی مسجد نبوی میں تو 7 چکر نہیں لگائے، بیت اللہ کے ارد گرد لگا رہا ہوں، تم بھی بیت اللہ کے ارد گرد لگا رہے ہو۔ اس سے روکا جائے گا، بات دراصل سنت کی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلے تو گلی میں آ رہے تھے تو ایک گھر سے جو ہے وہ خون بہتا ہوا نظر آیا ہے۔ ہم نے فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو، بلایا، ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات غور سے سن لے، دراصل میں نے سوچا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو ہے وہ توفیق دی ہے، اور کیا
عید کی نماز پڑھیں گے، پھر جو ہے وہ آئیں گے، پھر جانور کو گرائیں گے، پھر اس کی کھال اتاریں گے، پھر اس کے پیس بنائیں گے، پھر اس کے ٹکڑے کریں گے، پھر اس کا گوشت بنائیں گے، پھر غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ میں نے سوچا 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، کیوں نہ آج ابو بردہ کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے، میں نے فجر پڑھتے ہی جانور کو گرا دیا ہے اور اس کا چمڑا اتار دیا ہے، اس کے پیسز بنا کے، بوٹیاں بنا کے، میں نے جس محلے میں اللہ کے نبی میں رہتا ہوں وہ وہاں لوگ بڑے غریب ہیں، کبھی سال بھر انہوں نے گوشت نامی چیز نہیں دیکھی، تو میں نے سب سے پہلے اپنی قربانی کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر سارے غریبوں میں تقسیم کر کے اب میں عید پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو تھپکی دی کہ بہت اچھا کام کیا؟ نہیں، آپ نے کہا انما اکلت شاۃ لحم، تو نے ایک عام گوشت کی بکری کی ہے، تجھے قربانی کا اجر نہیں ملا۔ بات دراصل سنت کی ہے۔ اگر یہی عمل، یہی چھری، یہی جانور، یہی گھر، یہی شخص آدھا گھنٹہ بعد میں کرتا تو اس کو قربانی کا اجر ملتا۔ بات دراصل سنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن، عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں جا کر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ جو اس طرح کرے گا اس کی قربانی ہوگی، جو نہیں کرے گا اس کی قربانی نہیں۔ بات دراصل سنت کی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، بہت پیارے صحابی، آپ کے رازدان صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتاتا کہ یہ فلاں بندہ منافق ہے، یہ فلاں بندہ منافق ہے۔ آپ اس صحابی کو بلاتے اور کہتے ہیں حذیفہ یہ بندہ منافق ہے اور یہ بندہ منافق ہے، یاد رکھ لو، اور بتانا نہیں کسی کو، یہ راز ہے اللہ کے نبی کا۔ اور وہ اتنا عظیم صحابی، اللہ کے نبی کے رازدان صحابی، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، یہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھتے کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے اور پڑھتا جا رہا ہے، تیز تیز، رکوع بھی تیزی سے، سجدہ بھی تیزی سے، اٹھ بیٹھک کر رہا ہے بڑی تیزی سے۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو حذیفہ بن یمان اس سے کہنے لگے منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، اے شخص یہ تو کب سے یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ حذیفہ بن یمان سے کہنے لگے حذیفہ منذ 40 سنہ، میں کوئی آج کا نمازی نہیں ہوں، میں 40 سال کا نمازی ہوں، 40 سال کا، میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا اگر تم 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تیری ایک نماز کا بھی اجر تجھے نہیں ملا۔ 40 سال، اور اگر تو یہ نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا گیا تو دین محمد پر تیری موت نہیں آئی، دین محمد پر موت۔ بات دراصل سنت کی ہے۔ وہ شخص کیا کر رہا تھا؟ صرف ایک سنت کو چھوڑ رہا تھا، وہ اعتدال کی سنت ہے۔ رکوع میں جاتا، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، کھڑا ہو جاتا تھا، اور ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اعتدال نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا، اعتدال نہیں تھا۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ تو اگر 40 سال سے نمازی ہے تو تیری ایک نماز بھی نہیں۔ بات دراصل سنت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کوئی شخص اگر زندگی میں ایک بار وضو اس طریقے سے کر لے جس طرح اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور ایک بار 2 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک بار وضو کرنے سے، صرف 2 رکعتیں نماز اس طریقے سے پڑھنے سے زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے، زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ایک طرف 40 سال کی نماز ہے اور ایک طرف 2 رکعتیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟
فرق صرف یہ ہے بات دراصل سنت کی ہے، بات دراصل سنت کی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے السنت کالسفینۃ نوح، اللہ کے نبی کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا اور وہ ڈوب گیا۔ اسی طرح جو سنت کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو سنت کو نہیں اپنائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سے امام مالک نے اللہ کے نبی کی سنت کی تشبیہ دی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح، کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام جب وہ کشتی بنا رہے تھے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، نوح پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ روڈ پہ چلے گی؟ ریت کے ٹینوں پہ چلے گی؟ یہ تو پانی پہ چلنے والی چیز ہے، کہاں ہے پانی؟ یہ روڈوں پہ چلے گی کیا؟ یہ ریت کے ٹینوں پہ چلے گی؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کہاں چلے گی، یہ روڈ پہ چلتی ہے یا ریت کے ٹینوں پہ چلتی ہے یا پانی پہ چلتی ہے، اس رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں اس رب کا حکم مانتے ہوئے جو ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ بھی اگر اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں، آپ رفع الجین کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اب لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں، بار بار مکھیاں مار رہے ہیں۔ آپ کی اس سنت کا مذاق اڑائیں گے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کا مذاق اڑایا کہ نوح یہ کشتی کہاں چلے گی، یہ کشتی جو ہے وہ روڑوں پہ چلے گی، یہ کشتی جو ہے وہ ریت پہ چلے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں چلے گی، مجھے تو رب نے حکم دیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہم نماز میں اگر رفع الجین کرتے ہیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، تم اس کا مذاق اڑاؤ یا نہ اڑاؤ، ہم تو اس کو کریں گے، ہم تو عصر کی نماز اول ٹائم میں پڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات دراصل سنت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، تم اس کا مذاق اڑاؤ یا نہ اڑاؤ۔ یاد رکھنا اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے تو سمجھو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ کتنی سنتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بہت اہم سنت اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کے قریب لگ بھگ پیغمبر آئے، ان سب پیغمبروں کی وہ سنت ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ داڑھی ہے۔ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ ہمارے منہ پہ آتی ہے، ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے، پھر وہ آتی ہے، وہ بار بار کہتی ہے تو مرد ہے، تو عورت نہیں ہے، تو مرد ہے، تو کاٹ کے پھینکتا ہے، عورت کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے اور پھر تجھے کہتی ہے تو مرد ہے، مرد بن، تو عورت کیوں بن رہا ہے؟ لیکن ہم اس داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے ان داڑھی کے مقدس بالوں کو کاٹ کر گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں داڑھی تو سکھ بھی رکھتے ہیں، اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو سکھوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ نہیں، سکھوں کے ہاں داڑھی مقدس نہیں ہے، سکھوں کے ہاں بال مقدس ہے، اس لیے وہ کسی جگہ کا بال نہیں کاٹتے۔ ہمارے ہاں داڑھی مقدس ہے، سکھوں کے ہاں داڑھی مقدس نہیں، ان کے ہاں بال مقدس ہے۔ ہمارے ہاں بال مقدس نہیں ہے، ہمارے ہاں داڑھی مقدس ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اگر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو سمجھو کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح، بنی اسرائیل جب ان کو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ بنی اسرائیل ان پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت ہوئی اور دیگر نبیوں کے ذریعے سے بھی ان پر لعنتیں برسی۔ کیوں؟ ان میں ایک برائی تھی کہ وہ ایک گناہ جب کر لیتے تھے بار بار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، اور ہم بھی وہی ایک گناہ بار بار کرتے ہیں۔ آج
داڑھی کو کاٹا، کل پھر کاٹا، پھر کاٹا، روزانہ پوری زندگی کاٹتے رہے. کیا جس حال میں انسان فوت ہوتا ہے اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ جس حال میں اٹھا ہے، مرا تھا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا. کلین شیپ ہے، کلین شیپ اٹھایا جائے گا. آپ کے پاس آئے تھے 2 آدمی، کلین شیپ تھے، آپ نے منہ ادھر کو کر لیا، وہ ادھر آئے، آپ نے ادھر کر لیا. آپ نے نفرت کی ان سے. کہا تمہیں کس نے حکم دیا یہ داڑھی کاٹنے کا؟ ہے وہ کافر تھے. کہا امرنی ربی، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بإفعال نہیں، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھانے کا. تم سے تو نفرت کر رہا ہوں، تمہارے بادشاہ نے تمہیں کاٹنے کا. وہ کافر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چہرے پر نفرت ان سے بہت زیادہ تھی، لیکن دراصل وہ سفیر تھے، اور سفیر کا دین نے کہا ہے کہ وہ کسی کا بھی سفیر ہو، کسی ملک کا سفیر ہو، اس کا اکرام کرنا فرض ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان سے نفرت کی شروع میں، اس لیے کہ انہوں نے داڑیاں کاٹی ہوئی تھی. تو اس لیے سنت جو ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں. جو جس بندے نے سنت کو اپنایا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں نہ بیٹھا نور علیہ السلام کے، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی ڈوب گیا. جو سنت کو اپنا لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو سنت کو نہیں اپنائے گا وہ ڈوب گیا ہے، وہ غرق ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور خاص کر سندھ میں جو ہے وہ ڈینگی کا مرض بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ کورونا کے مرض سے بہت سارے لوگ 2-4 ہوئے، اور اب ڈینگی کے مرض میں یہ بھی مرض بھی جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، جس میں جو ہے وہ وائٹ سیل جو ہے وہ انسان کے کم ہو جاتے ہیں. بہت سارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.